السلام علیکم ویور، دس از یور ہوسٹ دوست یعنی کہ دنیا دانی آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس کے بارے میں، جہاں پر حکومت نے اپنے بہت سارے بل منظور کروا لیے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہو چکا ہے اور حکومت نے اپنی برتری قومی اسمبلی میں ثابت کر دی ہے اور بہت سے بل منظور کروا لیے ہیں، جس میں بہت سے جو بحث ہو رہی ہے وہ کلبھوشن یادیو اور الیکٹرون ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل منظور ہوئے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں ہیں 342، اس وقت حاضر ممبران کی تعداد 341 ہے، اور ایک ممبر جو کہ پرویز ملک صاحب ہیں، ان کے انتقال کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی ہے اور اس پر الیکشن 5 دسمبر 2021 کو ہونے جا رہے ہیں NA 133 لاہور میں، جہاں پر پی ٹی آئی کے ممبرز کے تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور وہ الیکشن 5 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی ٹوٹل نشستیں 342، جس میں سے ابھی حاضر ممبران کی تعداد 341 ہے، اور حکومتی جماعت اور اتحادیوں کی تعداد ہے 179، اور اپوزیشن اور ان کے اتحادیوں کی تعداد ہے 162۔ سینٹ میں ممبران کی تعداد ہوتی ہے 100، اور اس وقت وہاں پر 99 ممبران موجود ہیں، جن میں سے حکومت اور ان کے اتحادی موجود ہیں وہاں پر 42، اور اپوزیشن اور ان کے اتحادی کی اگر بات کی جائے تو ان کے ووٹ ہیں 51، اور اس طرح حکومت اور ان کے اتحادیوں کے کل ووٹ بنتے ہیں 221، اور اپوزیشن اور ان کے اتحادیوں کے ووٹ بنتے ہیں 213۔ حکومت کو تو نمبر کے حوالے سے ہی برتری حاصل تھی، لیکن پھر اپوزیشن نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کیے؟ اس کی بڑی وجہ تھی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان عدم اعتماد۔ حکومتی اتحادی ان سے بہت سے نالاں تھے اور بہت سے ناراض تھے۔ اس وجہ سے حکومت نے 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس مؤخر کیا اور اس کی تاریخ آگے بڑھائی، جس پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی بہت سارے بیانات دیے کہ اتحادیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو زبردستی اجلاس میں بلایا جا رہا ہے، جس پر وزیراعظم کے بھی اور ان کے معاون خصوصی کے بھی بہت سارے بیان آئے، لیکن آخر کار 17 نومبر 2021 بروز بدھ کی ڈیٹ دی گئی اور اس دن اجلاس ہوا اور بہت سارے بلز قومی اسمبلی میں منظور کروائے گئے، جن کی تعداد ہے 33، اور تمام کے تمام بل منظور ہو گئے، جس میں چھوٹے بڑے بلز کے علاوہ کلبھوشن یادیو اور دوسرا کیس EVM الیکٹرون ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہے، جس پر بہت ہی بحث ہو رہی ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تھا اور تقریر کرتے ہوئے شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے EVM اور کلبھوشن یادیو کے خلاف اپنے بہت سارے اعتراضات قومی اسمبلی میں اٹھائے، لیکن بل کے حق میں 221 ووٹ پڑے اور مخالفت میں 213 ووٹ پڑے، جس پر بلاول بھٹو نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو بل منظور کروانے کے لیے قواعد و ضوابط کی بنا پر 222 ووٹ درکار ہیں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ اسمبلی قواعد کی نہیں آئین کی پابند ہے اور آئین کے مطابق بل منظور کرائے جا چکے ہیں، جس پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو اور ان کے اتحادیوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور بہت سارے ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ ہوا اور اپوزیشن نے جھنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اڑا دیں۔ شبلی افراد اور مرتضیٰ جاوید کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جو کہ ووٹوں کی گنتی پر ہوئی تھی۔ اسپیکر کا اظہار برہمی اور بدنظمی پر زبانی ووٹنگ کروائی۔ جھگڑا اپوزیشن کی طرف سے ووٹوں کی گنتی پر پیش آیا۔ مرتضیٰ جاوید نے حکومتی ارکان کو گننے کی کوشش کی تھی، اور آخر کار کلبھوشن یادیو کے بل منظور ہونے کے بعد اپوزیشن اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی۔ اب میں ان پہ بات کروں گا کہ اصل میں یہ بل تھے کیا۔ پہلے میں کلبھوشن یادیو کے بل کی بات کرتا ہوں تو کلبھوشن یادیو کا جو پہلے عالمی عدالت سے فیصلہ آیا تھا، تب بہت سے رہنماؤں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہیں کہا تھا کہ یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں، لیکن نواز شریف نے تب عالمی عدالت کا فیصلہ مان لیا، جس پر اب اس حکومت کو کلبھوشن یادیو کا یہ بل منظور کر کے اسے
عدالت سے اپیل کرنے کی اجازت دینا ان کی مجبوری تھی، جبکہ اپوزیشن علماء کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کلبھوشن جادو کو این آر او دے دیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت حکومت مجبور تھی۔ اگر ایسا نہ کرتے تو انڈیا عالمی عدالت میں پاکستان پر توہین عدالت کا کیس کر سکتی تھی، لیکن کلبھوشن زیادہ اپیل کہاں پہ کرے گا؟ پاکستانی عدالتوں میں، اور پاکستانی عدالتیں اسے سزا ہی دیں گی، جو کہ سزائے موت ہی ہوگی، اس سے کم تو سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا بڑا بل ای وی ایم الیکٹرون ووٹنگ مشین، جو کہ اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آئندہ الیکشن حکومت الیکٹرون ووٹنگ مشین پر کروانا چاہ رہی ہے، جس پر کم و بیش 3 سے 40 لاکھ مشینیں چاہیے ہوں گی حکومت کو۔ اب تقریباً رہ گئے ہیں 1.5 سال رہ گیا ہے الیکشن کو۔ اب اس 1.5 سال میں حکومت یہ کیسے ممکن کرتی ہے، یہ تو حکومتی رہنمائی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ابھی 17 سے 18 مہینے رہ گئے ہیں، یہ کچھ 700-800 دن بنتے ہیں۔ اس میں حکومت اب کیسے کرے گی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے کیا، اس کے بارے میں تفصیلی سے استعمال کرنے کی ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا، اور میں آپ کو لنک بھیج دوں گا۔ لیکن فی الحال الیکٹرون ووٹنگ مشین، اپوزیشن تو کہہ رہے ہیں اس سے دھاندلی ہوگی، لیکن میرے خیال میں اس پر دھاندلی کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ الیکٹرون ووٹنگ مشین سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ رزلٹ جلدی آ جائیں گے، گنتی میں بے ضابطیوں کا کوئی یہ الزام نہیں لگا سکے گا، اور کوئی بھی اضافی ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے، اور کوئی بھی ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بل منظور ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ دینے کا حق دے دیا گیا ہے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ دینے کا حق دینا یہ بہت بڑا اقدام ہے، کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ان 90 لاکھ پاکستانیوں کے ووٹ پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں جس حلقے میں ووٹ کم ہوتے تھے وہاں پر ڈلوا دیے جاتے تھے، اور وہاں پر اچھا خاصا فرق پڑ جاتا تھا، اور کوئی بھی نمائندے کو آسانی سے جتوایا جا سکتا تھا، اور مردوں کے بھی ووٹ ڈلوائے جاتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پہلے یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اگر باہر سے الیکشن کے دوران پاکستان آ کر ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن گیا ہے، تو وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ووٹ پہلے ڈالا جا چکا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باہر ملک بیٹھے ہوئے ہی فون پر انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں ووٹ ڈالے گا، اور اس طرح کوئی بھی بے ضابطگی کا الزام نہیں لگ سکتے گا۔ لیکن اس پر بھی اپوزیشن کو تحفظات ہیں کہ انٹرنیٹ پر پرائیویسی کس طرح قائم رہے گی۔ اس بارے میں بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ آئندہ ویڈیو میں میں آپ کو الیکٹرون ووٹنگ مشین استعمال کرنے کے حوالے سے مکمل طریقے سے آگاہ کر دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔